اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ، اے ایمان والو جب تمہیں جمعہ کی نماز کے لیے پکارا جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کی عبادت کے لیے، جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے دوڑو، کوشش کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانچوں وقت کی نماز کے لیے اللہ نے نہیں فرمایا کہ دوڑو کوشش کرو۔ اللہ نے قرآن مجید میں یہ نہیں فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعہ کی نماز کا جہاں معاملہ آیا، مسلمانوں کو اس بات کی تعلیم دیے، جب مؤذن جب تمہیں نماز کے لیے پکارا جائے، اپنی تجارتوں کو بند کرو اور نماز کے لیے دوڑ جاؤ۔ یہ کس کے لیے اللہ نے فرمایا؟ جمعہ کی نماز کے لیے اللہ نے بیان فرمایا۔ اللہ کے ساتھ چال بازی، اللہ کے پاس دھوکے بازی، اور جو بندہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا، اللہ کے سامنے چال بازی کرتا، اللہ اسے ذلیل و رسوا کر دیتے۔ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہفتے کے دن مچھلی نہ پکڑو۔ بنی اسرائیل کے لوگوں نے کیا چال بازی کی اللہ کے سامنے معلوم؟ یہ چال بازیاں، ہم نے تمہیں روزی سے بند کر دیا کیا؟ ہم تمہیں روزی دے رہے، کھلا رہے، پلا رہے، ساری چیزیں دے رہے۔ اللہ نے ان پر کیا عذاب نازل کیا معلوم؟ جانتے ہیں آپ؟ اللہ نے ان پر ایسا عذاب کو نازل کیا، بنی اسرائیل کے لوگوں کو اللہ نے اللہ کے حکم کے توڑنے کی وجہ سے ان اسرائیلی لوگوں پر اللہ نے رات رات ان نافرمانوں کو بندر بنا دیا۔ اور جمعہ کی نماز پڑھتا بھی کم ٹائم دیکھو آتا کہ بھئی 1:30 بجے جمعہ کی نماز ہے، 2 منٹ پہلے مسجد میں گھستا، سب سے پہلے وضو بنا لے کو سب سے پہلے آ کر بیٹھ جاتا، بیٹھتا نہیں بیٹھتا، ٹائم دیکھتے رہتا کہ بھئی 1:30 بجے جمعہ کی نماز۔ امام صاحب اگر ایک سیکنڈ بھی اگر جمعہ کا بیان لیٹ کر ڈالے تو 10 سیکنڈ کو شروع کر ڈالتا۔ کیا بھئی اکثر لکھا امام صاحب کو 1:30 بجے نماز کا وقت ہے، 1:30 بجے جو ہے جمعہ کا بیان ختم کرنا، انہوں کے 1 منٹ زیادہ کر ڈالے نا۔ اور ایسی حالت ہمارے مسلمانوں کی آخری وقت میں آتی، اور آخری وقت میں امام سلام پھیرتا نہیں، دعا بھی نہیں، فوراً ٹھکوں کو باہر نکلنے کا شوق، اور نماز بھی ایسی پڑھانا۔ کون تبھی نماز امام صاحب جمعہ کے دن تھوڑی نماز لمبی کر ڈالے تو پوری کمیٹی کو شروع، کیا جمعہ کے دن اصل نہیں مولوی صاحب کو اتنی لمبی نماز پڑھاتی کون تبھی؟ جیسی عبادت میں اللہ کے سامنے مسلمان جو ہے کھڑنے کے لیے تیار نہیں، اس کے دل میں ایمان ہے۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ عزیز ساتھیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنوں کے اندر، مہینوں میں اور اسی طرح وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ ان وقتوں کے اندر، کچھ دن میں اور کچھ مہینوں میں اللہ نے فضائل رکھے ہیں۔ جیسا کہ مثال کے طور پر رمضان المبارک پورے مہینے کا سردار ہے یہ، اور سب سے زیادہ معزز مہینہ اگر کوئی ہے تو وہ رمضان ہے۔ اور انبیاء علیہ السلام تمام انسانوں میں اگر سب سے افضل کوئی ہے تو انبیاء علیہ السلام ہے۔ اور انبیاء علیہ السلام میں بھی
سب سے افضل اگر کوئی ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور اسی طرح دنوں کے اندر اگر کوئی افضل دن ہے تو وہ جمعہ کا دن ہوتا ہے، اور وقت کا اگر کوئی فضیلت والا اگر کوئی ہے تو جمعہ کے دن بھی عصر اور مغرب کے درمیان کا جو وقت ہوتا ہے یہ بہت برکت وقت ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح انبیاء علیہ السلام میں افضل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، ساری کتابوں میں اگر سب سے افضل کوئی کتاب ہے تو وہ قرآن مجید ہے، اور اسی طرح مہینوں کے اعتبار سے اگر کوئی مہینہ افضل ہے تو وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، دنوں کے اعتبار سے اگر کوئی مہینہ کوئی افضل دن ہے تو وہ جمعہ کا دن ہے، وقت کے اعتبار سے اگر کوئی افضل وقت ہے تو وہ عصر اور مغرب کا وقت ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں بتانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ایک اہمیت بتانا چاہ رہے ہیں کہ بھئی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو خصوصیت کے ساتھ عطا فرمائے۔ انہی چیزوں کے اندر سب سے افضل کی وقت اگر کوئی دیکھا جائے، کوئی دن دیکھا جائے تو وہ جمعہ کا دن ہوتا ہے۔ یہ بہت بابرکت دن ہے۔ اس دن کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بڑے فضیلتیں بیان فرمائے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی بندہ جمعہ کے دن کی نماز کے لیے غسل کرتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے فضائل میں بیان فرمایا جب کوئی بندہ جمعہ کی نماز کے لیے غسل کر کے وضو کر کے گھر سے مسجد کو آتا ہے تو اس کے ہر قدم پر اللہ ایک گناہ کو معاف کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک نیکی اس پر لکھیں گے۔ اور یہاں تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ مسجد کو آتا ہے، جمعہ کی نماز کے لیے آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ مسجد کو آتا ہے تو مسجد کے پاس دروازے کے پاس فرشتے ایک کاپی اور پین لے کر کھڑے ہوتے ہیں۔ جو بندہ پہلے آتا ہے فرشتے لکھ دیتے ہیں کہ یہ بندہ مسجد میں پہلے داخل ہوا، اس کو جو ہے ایک اونٹ قربانی کرنے کے برابر یا ایک اونٹ صدقہ کرنے کے برابر ثواب لکھا جاتا ہے۔ کس کے لیے؟ جمعہ کی نماز کے لیے پہلا آنے والے کے لیے یہ فضیلت ہے۔ اور دوسری فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرا بندہ جو مسجد میں جمعہ کی نماز کے لیے خطبے کو سننے سے پہلے، خطبہ سننے کے لیے خطبے سے پہلے جو بندہ داخل ہوتا ہے، ایک تو یہ ہے کہ اسے پہلے کو اونٹ قربانی کرنے کے برابر ثواب، دوسرے کو گائے قربانی کرنے کے برابر ثواب، تیسرے اگر کوئی بندہ داخل ہو تو اسے جو ہے بھیڑی جسے کیا کہتے ہیں بکری ذبح کرنے کے برابر ثواب، چوتھا اگر کوئی داخل ہو تو اسے مرغی صدقہ کرنے کا ثواب، پانچواں اگر کوئی داخل ہو تو اسے انڈا صدقہ کرنے کے برابر اسے ثواب دیا جاتا ہے۔ بعد میں جتنے بھی لوگ آتے ہیں فرشتے اس فہرست کو بند کر دیتے ہیں اور پھر وہ بھی آ کر جمعہ کے بیان میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان فرمائے ہیں، یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا یہ جمعہ کی نماز پڑھنے والوں کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ، اے ایمان والو جب تمہیں جمعہ کی نماز کے لیے پکارا جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کی عبادت کے لیے جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے دوڑو، کوشش کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانچوں وقت کی نماز کے لیے اللہ نے نہیں فرمایا کہ دوڑو کوشش کرو، اللہ نے قرآن مجید میں یہ نہیں فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعہ کی نماز کا جہاں معاملہ آیا مسلمانوں کو اس بات کی تعلیم دیے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ، جب مؤذن جب تمہیں نماز کے لیے پکارا جائے فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اپنی تجارتوں کو بند کرو اور نماز کے لیے دوڑ جاؤ۔ یہ کس کے لیے اللہ نے فرمایا؟ جمعہ کی نماز کے لیے اللہ نے بیان فرمایا۔ اور اسی آیت کے ضمن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی نماز پڑھنے والوں کو فضیلت بیان فرمایا، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے بتایا۔ غسل کر کے آنے پر کیا فضیلت،
مسجد میں جمعہ کی نماز کے لیے داخل ہونے پر کیا فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی نماز کے لیے بیان فرمایا۔ اور آج ہمارا معاشرہ دیکھے، جب جمعہ کا موقع آتا ہے تو سب سے پہلے ہمارے مسلمانوں کی زبانوں پر ایک ہی چیز رہتی ہے، حضرت یہ دھندے کا وقت، یہ کمانے کا وقت، یہ تجارت کا وقت، جبکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کی ذکر کی طرف دوڑو، نماز پڑھنے کے لیے دوڑو۔ اللہ آگے فرماتے وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتے تجارت کو بند کر دیا کرو، تجارتوں کو بند کرو، اللہ کی ذکر کے لیے دوڑو، نماز پڑھنے کے لیے دوڑو، جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے دوڑو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی دن نماز پڑھنے کی جو فضیلتیں بیان فرمائے ہیں، اس کی کوئی انکار کر سکتا ہے؟ بھئی جس چیز کو، ایک بات ذہن میں رکھنا، اللہ نے 2 نمازوں کا ذکر فرمایا، اس کے بعد اللہ نے تجارت کا ذکر فرمایا۔ اللہ نے سب سے پہلے فرمایا فجر کی نماز پڑھنے کے بعد، اللہ تعالیٰ فرماتے سورۃ النبا کے اندر اللہ نے فرمایا کہ جب تم فجر کی نماز پڑھ لو تو تم تجارت کے لیے نکلو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز پڑھ کر تجارت کرنے کا حکم دیا فجر کی نماز کے بعد۔ اللہ نے فرمایا نماز پڑھنے کے بعد فجر کی تجارت کے لیے نکلو۔ اب جب اللہ نماز پڑھنے کے بعد تجارت کا حکم دے رہے کہ اللہ اس روزی میں برکت نہیں دیں گے؟ ضرور دیں گے۔ فجر کی نماز کے بعد تجارت کرو، ضرور روزی دیں گے۔ جمعہ کی نماز کے بعد اللہ ذکر فرما رہے اس نماز کے بعد بھی تم تجارت کرو، نماز پڑھنے کے بعد ہم تمہاری تجارت میں برکت دیں گے۔ لیکن آج ہمارا معاشرہ اس کا الٹا کام کر رہا، 4 بجے اٹھ جاتے، صبح میں 3 بجے اٹھ جاتے، تجارت میں لگ گیا تو فجر کی پوری نماز چٹ اس کی۔ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ پوچھو تو کیا کہتے ہیں حضرت؟ دھندے کا وقت، بزنس کا وقت حضرت، جبکہ اللہ کیا فرما رہے ان وقت میں نماز پڑھنے کے بعد تجارت کرو، ہم تمہاری تجارت میں برکت دیں گے۔ جمعہ کی نماز کا معاملہ آیا، جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد تجارت کرو، ہم تمہاری تجارت میں برکت دیں گے۔ اب جا کر دکانوں میں دیکھو، کئی ہمارے مسلمان جمعہ کی نماز چھوڑ کر دکانیں کھول کر بیٹھے ہیں۔ بیٹھے کہ نہیں بیٹھے؟ یہ اللہ سے بغاوت نہیں، یہ اللہ اس کے رسول کے حکموں کے توڑنے کے برابر نہیں۔ جس چیز کو اللہ اس کے رسول منع کر رہے، ہمارا مسلمان آج اس چیز کو ہٹ درمی کے ساتھ کر رہا ہے۔ جو چیز سے اسے منع کیا جاتا ہے انہیں یہ کہتا کہ حضرت یہ چیز تو دیکھیں گے بعد میں حضرت، پہلے کمانے کا دھندا دیکھیں گے حضرت۔ ایک بات یاد رکھنا، دین کے معاملے میں چال بازی بھی نہیں چلتی، دھوکے بازی بھی نہیں چلتی۔ انسان لوگوں کو دھوکہ دے سکتا ہے، مخلوق کو دھوکہ دے سکتا ہے، ماں باپ کو دھوکہ دے سکتا ہے، بھائی بہنوں کو دھوکہ دے سکتا ہے، لیکن خدا اس کے رسول کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ جہاں جس چیز پر اللہ اس کے رسول روک لگا دے، مسلمان اس چیز کو ہٹ درمی پر کرے، اللہ اس میں کبھی معاف نہیں کرتے۔ اللہ کے ساتھ چال بازی، اللہ کے پاس دھوکے بازی، اللہ کو جو ہے الیاذ باللہ ثم اعوذ باللہ، اللہ کو دھوکے دینے کے بارے میں سوچنا ایک مسلمان کی شان نہیں ہوتی۔ اور جو بندہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا، اللہ کے سامنے چال بازی کرتا، اللہ اسے ذلیل و رسوا کر دیتے۔ ایک واقعہ میں آپ کے سامنے بتاتا ہوں، ذہن میں رکھنا۔ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہفتے کے دن مچھلی نہ پکڑو۔ حکم دیا نہیں دیا اللہ نے؟ پورے ہفتے تم جو ہے پورے وارم جب چاہے تم مچھلی پکڑ سکتے ہو، لیکن ہفتے کے دن تمہیں مچھلی نہیں پکڑنا۔ ان بنی اسرائیل کے لوگوں نے کیا چال بازی کی اللہ کے سامنے معلوم؟ اللہ نے کہا کہ بھئی پورے ہفتے تم مچھلی پکڑ سکتے ہو، لیکن ہفتے کے دن مچھلی نہیں پکڑ سکتے۔ ان لوگوں نے چال بازی یہ کی، ہفتے کے دن مچھلیاں جو ہے سمندر سے اوپر آ جاتی تھی، تو یہ سوچتے کہ بھئی ہفتے کے دن تو مچھلیاں اوپر سے زیادہ آتی ہیں، اللہ نے جو ہے مچھلی پکڑنے سے منع کیا ہے۔ اس لیے ان لوگوں نے کیا کیا، سمندر کے کنارے ایک گڑھا کھود دیتے، سمندر کے کنارے ایک گڑھا کھود دیتے۔ جب سمندر کا پانی اوپر آتا، مچھلیاں جب پوری سمندر کی اوپر آتی، وہ گڑھے میں آ کر نیچے گر جاتی۔ اللہ کہتے ہیں یہ چال بازی میرے پاس نہیں چلے گی، میں نے تمہیں مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا، یہ چال بازیاں ہم نے تمہیں روزی سے بند کر دیا کیا؟ ہم تمہیں روزی دے رہے، کھلا رہے، پلا رہے، ساری چیزیں دے رہے، لیکن جو چال بازی تم کر رہے ہو، سمندر کے کنارے ایک گڑھا کھود کر تم جو ہے مچھلیاں اس میں نیچے گر جائے تاکہ ان مچھلیوں کو پکڑ لے، اللہ کہتے ہیں کہ یہ چیز ہمیں پسند نہیں ہے۔
ہمیں نے تمہیں اس بات کا حکم نہیں دیا، لیکن خدا کی مخالفت کی ان لوگوں نے، اللہ نے ان پر کیا عذاب نازل کیا معلوم؟ جانتے ہیں آپ؟ اللہ نے ان پر ایسا عذاب کو نازل کیا، بنی اسرائیل کے لوگوں کو اللہ نے اللہ کے حکم کے توڑنے کی وجہ سے ان اسرائیلی لوگوں پر اللہ نے رات ان نافرمانوں کو بندر بنا دیا۔ کیا بنا دیا؟ بندر بنا دیا۔ اللہ نے ان دونوں کے درمیان ایک دیوار اٹھا دی اور رات اللہ نے کچھ لوگوں کو بندر بنا دیے اور لوگوں سے کہا یاد رکھنا میرے پاس چال بازی نہیں چلے گی، میرے پاس دھوکے بازی نہیں چلے گی، میرے پاس جو ہے عقل مندی دنیا داری میں دکھا لو، میرے پاس اتباع چلے گی، میرے حکموں کو مان کر چلنا چلے گا۔ لیکن مسلمان جو ہے، آج ہمارا مسلمان بھی یہی سوچ کر عقل مندی دکھاتا ہے، ہم اللہ کو جو ہے کچھ بھی نہیں، اللہ اجازت دے ڈالتا ہے ایسا۔ آج ہمارا مسلمان یہی چیزیں سوچتا ہے۔ یاد رکھنا اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں میں یہ چیزوں کو، ان واقعات کو، یہ چیزیں بتانے کا مقصد کیا تھا تمہیں؟ بھئی امت محمدیہ کو پچھلے انبیاء کی قوموں پر، پچھلے نبیوں کی قوموں پر جو اللہ نے عذابوں کو نازل کیا تھا، اس امت محمدیہ کو ان عذابات کا تذکرہ کرنے کا کیا مطلب رہا؟ میری بات سمجھ میں آ رہی؟ بھئی اللہ تبارک و تعالی پچھلے انبیاء کے قوموں پر جو عذاب کو نازل کیا، نافرمانی پر اللہ نے ان لوگوں پر جو عذابوں کو نازل کیا، اس امت پر اللہ نے ان چیزوں کو بتانے کا منشا کیا ہے؟ کیا مطلب ہے اللہ بتانا چاہ رہے؟ اللہ یہ بتانا چاہ رہے ہمیں تمہیں اس لیے بتا رہے اگر ہم ان کے ساتھ کر سکتے ہیں تو تمہارے ساتھ بھی ضرور بضرور ہم وہ کام کر سکتے ہیں، ہم تم پر بھی عذاب کو نازل کر سکتے ہیں۔ یہ عبرت ہمیں تمہیں بتانا چاہ رہے، وقت ہے سنبھل جاؤ، ورنہ اللہ کے عذاب میں نہ آواز رہتی ہے، نہ اللہ کی آواز میں کچھ اونچ رہتی ہے۔ جب اللہ کا عذاب آئے گا تو انسان سوچتے رہ جائے گا، انسان جو ہے سوچنے پر مجبور ہو جائے گا، رات کو میں اچھا تھا، صبح ہوتے ہوتے میرے ساتھ کیا حالات آ گئے، رات میں مالدار تھا لیکن صبح کو اٹھا تو ایک گلاس پانی خریدنے کی بھی اس کے پاس طاقت نہیں۔ اللہ کا ضابطہ ہے، یا اللہ کے پاس چال بازیاں نہیں چلتی۔ آج ہمارے مسلمان اللہ کو دھوکہ دینے کے لیے ہر طریقے کی کوشش کر رہا کہ نہیں کر رہا؟ تو اللہ تبارک و تعالی بنی اسرائیل کے لوگوں کو حکم دیا کہ مچھلی نہ پکڑو ہفتے کے دن، لیکن ان لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ نے ان پر کیا عذاب کو نازل کیا؟ ان کے چہروں کو بندر بنا دیا اللہ نے۔ بعض بنی اسرائیل کے حکم میں ہے، بنی اسرائیل کے لوگوں نے اللہ کے حکموں کی نافرمانی کی تو اللہ نے ان لوگوں کو اس بات کا حکم دیا کہ ایک دوسرے کو یہ قتل بھی کر لے۔ ایک چھوٹی سی مثال، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا بنی اسرائیل کے لوگوں کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو حکم دیا کہ تم جو ہے فلاں جگہ جا کر تمہیں جنگ لڑنا ہے، اس ملک میں تمہیں جانا ہے جہاں تمہیں جنگ لڑنا ہے۔ ان لوگوں نے کیا کیا معلوم؟ ان لوگوں نے کہا کہ اے موسیٰ تم اور تمہارا خدا لڑ لو، ہم کیسے لڑیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ نے کہا تمہاری یہ نافرمانی ہمیں اتنی ناپسند آئی، اللہ نے حکم دیا کہ تمہیں جو ہے ایک دوسرے کو تم قتل کر کے تم دنیا سے برباد ہو جاؤ۔ تمہاری معافی اس کا جرم یہی ہے کہ تم اگر ایک دوسرے کو قتل نہیں کرو گے تو تمہاری اس گناہ کو معاف نہیں کریں گے۔ مطلب کیا تھا؟ بات سمجھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو حکم دیا تھا کہ فلاں جگہ جا کر تمہیں جنگ لڑنا ہے، لیکن ان لوگوں نے اس کی مخالفت کی۔ اللہ نے کہا کہ یہ چیز ہمیں پسند نہیں، اللہ نے معاف کر دیا، پھر بھی معاف کیا۔ اللہ نے اس قوم پر منت سلوہ اتارا، نافرمانی وہاں بھی کی، اللہ نے اس غلطی کو بھی معاف کیا۔ نبی کے ساتھ مخالفت یہ کی، جب موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا کہ کوہ طور پر ہم جائیں گے، وہاں سے ہم اللہ کی کتاب لے کر آئیں گے، وہاں بھی ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی، اللہ کی مخالفت کی۔ اللہ کو ان کی مخالفت کتنی ناپسند آئی، اللہ نے کہا اگر تم اس گناہ سے توبہ کرنا چاہتے ہو تو تم ایک دوسرے کو قتل کر کے معاف کر سکتے ہو، معافی کر سکتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ پچھلے انبیاء کی واقعات بتا کر اللہ تبارک و تعالیٰ امت محمدیہ کو اس بات کی تعلیم دے رہے کہ اگر تم بھی میری نافرمانی اسی طرح کرو گے تو تم پر بھی عذاب اسی طرح آ سکتا ہے۔ اب دیکھیں، جمعہ کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے؟ جمعہ کے دن غسل کرو،
یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے کہ نہیں؟ جمعہ کے دن عطر لگا کر آؤ، یہ بھی اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ بن سور کر آؤ، اچھے کپڑے پہن کر آؤ، یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور جمعہ کے دن اللہ کے رسول نے فرمایا یہ مسلمانوں کی عید کا دن ہوتا ہے، یہ عید کا دن ہے مسلمانوں کے لیے۔ اور اللہ کے رسول نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں تعلیم دیا کہ نماز کے لیے جمعہ کے دن جلد آؤ، اور اللہ نے فرمایا فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ۔ اللہ نے کہا کہ تجارت کو چھوڑو، لیکن آج ہمارا مسلمان جمعہ کے دن میں دیکھو بجائے نماز کو آنے کے دکانیں کھول کر آج ہمارا مسلمان تجارت کر رہا کہ نہیں کر رہا ہے؟ علماء نے مسئلہ لکھا ہے، مسئلہ ذہن میں رکھیے، جمعہ کی اذان کے بعد، جو جمعہ کی اذان پہلی اذان ہوتی ہے نا، جمعہ کی اذان کے بعد سے لے کر نماز پڑھنے تک اگر کوئی بندہ تجارت کرتا ہے اور کوئی بندہ جا کر دکان سے کوئی چیز خریدتا ہے، علماء نے مسئلہ لکھا ہے اس طرح کرنا گناہ ہے، گناہ ہے۔ جمعہ کی نماز، علماء نے مسئلہ لکھا ہے اگر کوئی بندہ جمعہ کی نماز کو چھوڑ کر تجارت کر رہا ہے تو علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ اس بندے کو نماز سے پہلے تجارت کرنا بھی گناہ ہے۔ بعض علماء نے مسئلہ لکھا ہے جمعہ کی نماز میں نماز سے پہلے جو تجارت کر کر پیسہ کماتا نہ ہونے، وہ پیسہ بھی جو ہے اس کے لیے حلال نہیں ہوتا، ان پیسوں کو صدقہ کر دینا چاہیے۔ اب ہمارے مسلمانوں کو دیکھیں، یہاں جمعہ کی نماز چلتی رہتی ہے، بعض ہمارے مسلمان جمعہ کی نماز میں بغیر نماز پڑھے گیٹ کے سامنے کھڑے ہو کر عطر لگا رہا، ان کی سرما لگا رہا نہیں لگا رہا، وہاں تجارت کرتے کہ نہیں رہتے، عطر لگا کو سرما لگا کو پیسہ کما رہا وہاں پر، جبکہ یہاں مسجد میں جمعہ کا بیان بھی ہو رہا، نماز کے لیے بلایا جا رہا، لیکن پھر بھی وہاں کھڑے ہو کر تجارت کر رہا ہو۔ یہ چیز جائز نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن جو ہمیں تعلیم دیے، سب سے پہلی چیز اللہ کے رسول نے فرمایا جمعہ کے دن کثرت سے درود پڑھو، کثرت سے درود پڑھو، یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے۔ اور فرمایا جمعہ کے دن سورہ کہف کی پابندی کرو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ سورہ کہف کی پابندی کرتا ہے جمعہ کے دن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کی فتنوں سے محفوظ رہے گا۔ آج کل حالات دیکھیں، دجال کی فتنے کیا کہنی ہمارے اوپر، روزانہ کسی نہ کسی طریقے پر ہمارے مسلمانوں پر دجالی فتنے چل رہے، ہر طریقے کے منصوبے ہو رہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھا کرو، یہ اللہ کے رسول کی تعلیم ہے۔ جمعہ کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت سے جو ہے ذکر و اذکار کرو، قرآن مجید کی پابندی کرو۔ لیکن آج ہمارا مسلمان جمعہ کے دن بجائے ان چیزوں کی تعلیمات کو لینے کے، ہمارا مسلمان غیر غلط طریقوں میں پڑا ہوا ہے، اور جمعہ کی نماز کو آتا بھی کم، ٹائم دیکھ کو آتا کہ بھئی 1:30 بجے جمعہ کی نماز ہے، 2 منٹ پہلے مسجد میں گھستا، نماز پڑھ کو سب سے پہلے وضو بنا لے کو سب سے پہلے آ کر بیٹھ جاتا، بیٹھتا نہیں بیٹھتا، ٹائم دیکھتے رہتا کہ بھئی 1:30 بجے جمعہ کی نماز، امام صاحب اگر ایک سیکنڈ بھی اگر جمعہ کا بیان لیٹ کر ڈالے تو 10 سیکنڈ کو شروع کر ڈالتا انہیں، کیا بھئی عقل نہیں کا امام صاحب کو 1:30 بجے نماز کا وقت ہے، 1:30 بجے جو ہے جمعہ کا بیان ختم کرنا، انہوں کے 1 منٹ زیادہ کر ڈالے نا، آج ہے کہ نہیں ہے نہیں مسلمانوں کا ہمارا ماحول۔ وارم میں 1 مرتبہ وقت ملتا آ کر بیان سننے کا، اس میں بھی ٹائم دیکھو باہر نکلنا انہیں، اور ایسی حالت ہمارے مسلمانوں کی آخری وقت میں آتی، اور آخری وقت میں امام سلام پھیرتا نہیں، دعا بھی نہیں، فوراً ٹھٹکوں کو باہر نکلنے کا شوق ہو رہا نہیں ہو رہا ہمارے مسلمانوں کا۔ اور نماز بھی ایسی پڑھانا، کون تے بھی نماز امام صاحب جمعہ کے دن تھوڑی نماز لمبی کر ڈالے تو پوری کمیٹی کو شروع، کیا جمعہ کے دن اصل نہیں مولوی صاحب کو اتنی لمبی نماز پڑھاتی کون تے بھی، ہے کہ نہیں ہے؟ جبکہ نماز جیسی عبادت میں مسلمان کو کھڑنے کا دل نہیں کرتا، تو میرے بتانے کا منشا یہ ہے نماز جیسی عبادت میں اللہ کے سامنے مسلمان جو ہے کھڑنے کے لیے تیار نہیں، اس کے دل میں ایمان ہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا نماز کو لمبی پڑھو، انفرادی بھی نماز لمبی کرو۔ ہمارے مسلمانوں کی حالت یہ ہے 2 منٹ میں ٹائم دیکھو نماز پڑھنے کو بھاگتا ہو، جمعہ کی نماز ختم سلام پھرتے نہیں، چپل پہن کو پہلے بھاگنے کا شوق ہوتا نہیں۔ جمعہ کا بیان دیکھو سب سے آخری میں آتا، وہ مرغی کو دیکھے نا، جیسا ٹھونک مار کو انہیں دانے چنتی ہے، اسی طرح ٹھونک مرانے کی سب سے پہلے باہر بھاگنا ہو۔ ہفتے میں 1 مرتبہ
जुमा के दिन नसीहत होती है, कौन भी सुनने के लिए तैयार नहीं। और नसीहत भी कैसी करना सवालों, जुमा का बयान भी ऐसा होना जैसा मैं चाहता हूं, जैसा मैं चाहता हूं ऐसा जुमा का बयान मौलवी साहब देना। अगर जुमा के बयान में भी अगर मौलवी साहब सूद के बारे में बोल डाले, मौलवी साहब हमारे दुश्मन, ब्यास के बारे में बोल डाले, मौलवी साहब हमारे दुश्मन, गांजे और ड्रग्स के बारे में अगर हमारे मौलवी साहब बोल डाले, उन्होंने हमारे दुश्मन। अगर मौलवी साहब किसी के गलत बात अगर बताए, मौलवी साहब हमारे दुश्मन। होता नहीं होता। दीन के अंदर मंशियात नहीं चलती। एक बात ज़हन में रखना, दीन में मंशियात नफ्सियात नहीं चलती। दीन में ताबेदारी जरूरी है। खुदा जिस बात का हुक्म करे, ये चीजें हमारे लिए मुसलमानों के लिए जरूरी है। मैं जैसा चाहता हूं, दीन ऐसा नहीं, बल्कि दीन जैसा चाहता है मुझे वैसा चलना चाहिए। जिस चीज का हुक्म मेरा खुदा दे, उस चीज के मुताबिक मुझे जिंदगी करना है। ये नहीं कि मैं जैसा कहूं वैसा कुरान होना हम ना। होता नहीं होता हमारे मुसलमानों की हालत। तो मेरे भाइयों, ये जो हमारे मुसलमानों के अंदर बेदीनी का माहौल, बदमिजाजी का माहौल, बद अखलाकी का माहौल, और इस तरह का हमारे मुसलमानों के अंदर जो मिजाज है, ये शरीयत का मिजाज नहीं, बल्कि ये नफ्सियात का मिजाज है। जो बंदा खुदा के सामने 2 मिनट खड़ने के लिए तैयार नहीं, बताओ उस बंदे का ईमान जो है ये गवारा कर सकता है कि भाई मैं खुदा का जो है इस जमीन के नीचे रहता हूं, खाता भी खुदा का हूं, पीता भी खुदा का हूं, सारी चीजें मैं खुदा की इस्तेमाल करता हूं, 2 मिनट में खुदा के सामने खड़ नहीं सकता। जुमा की नमाज के बाद 2 मिनट बैठकर दुआ नहीं कर सकता भाई। जुमा की नमाज के बाद 2 रकात नमाज नहीं पढ़ सकता भाई। सलाम फेर कर दुआ खत्म नहीं होती। पूरी मस्जिद खाली हमारे मुसलमानों की, पूरी मस्जिद खाली। कहाँ? होटलों के पास जाकर देखो, वहां चा पी ले खोलेगो, चा पी लेगो, आधा घंटा करने के लिए तैयार। मस्जिद से बाहर खड़े होकर पूरे मोहल्ले की मीटिंग करने के लिए तैयार, लेकिन 2 रकात नमाज पढ़ने के लिए तैयार नहीं जुमा के दिन में। जबकि इस वक्त में, इस दिन में इबादत का सवाब अल्लाह बढ़ा देते हैं। इस दिन में अल्लाह जुमा के दिन सवाब को बढ़ा देते हैं। बजाय हमारा मुसलमान इस दिन को गनीमत समझने के, इन औकात को गनीमत समझने के, इसको भी हमारा मुसलमान जो है बेहतियाती के साथ गुजार रहा। मेरे भाइयों, इसलिए मैं बार बार आपके सामने कहता हूं, दीन के अंदर हमारे मुसलमान को दीन के अंदर जो है अपनी जो है बद अखलाकी ना पेश करे, बदमिजाजी पेश ना करे, दीन की अहमियत को समझे। अल्लाह ने जो ईमान हमें दिया है, इस ईमान की हम कदर करें, इस ईमान की कदर करें। इसलिए हजरत अली करमल्लाहु वजहू एक बात कहते, हजरत का कौल है, हजरत फरमाया करते थे, जो लोग माँ बाप के पेट से मुसलमान पैदा होते हैं, उनको जो इस दीन की अहमियत बहुत कम मालूम होती है। जो कुर्बानियां दीन के लिए हमने दिया है, हमसे पूछो कि हमने इस्लाम को किस तरह अपनी जिंदगी में पेवस्त किया है कि नहीं। कोई बंदा अगर मुसलमान होता है तो उस पर हालात क्या आते मालूम? पूरा खानदान उस पर टूट पड़ जाता, पूरा मोहल्ला उस पर टूट पड़ जाता। लेकिन अल्लाह ताला कहते हैं यही साबित कदमी अल्लाह को बड़ी पसंद होती है। तो मेरे भाइयों, देखिए, दीन पर अल्लाह ने इंसान को दीन दिया है, इसकी अहमियत को भी हम समझे, इस पर अमल करने की कोशिश करें। जुमा के दिन अजान होने के बाद सबसे पहले मस्जिद को आने की कोशिश करे। यह अल्लाह के रसूल की सुन्नत भी है और अल्लाह के रसूल का हुक्म भी है और अल्लाह का भी हुक्म है ये। और जो नमाज के बाद, इबादत के बाद जो तिजारत की जाती है, उस तिजारत में अल्लाह बरकत देते। आज हमारे मुसलमानों को देखे, लाखों करोड़ों रुपए कमा रहा, लेकिन तिजारत में बरकत नहीं है कि नहीं? तिजारत में बरकत नहीं है। क्यों? इसलिए कि इसने अल्लाह के हुक्मों को तोड़कर तिजारत किया है। तो तिजारत करना चाह रहे, नमाज के बाद तिजारत करो, इबादत के साथ तिजारत करो, अखलाक के साथ तिजारत करो, दीनदारी के साथ तिजारत करो, उस तिजारत में बरकत रहती है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो इसलिए मेरे भाइयों, जुमा के दिन जो है एक वक्त होता, हफ्ते में एक दिन होता है। इस दिन जो है जल्द आने की फिक्रें करें, इबादत में लगे, जो चीजें अल्लाह उसके रसूल ने हुक्म दिया, इन चीजों की पाबंदी करें। हफ्ते में एक मर्तबा तो कम से कम जल्द से जल्द दुकान बंद करके मस्जिद में आने की फिक्र करे। यह अल्लाह का हुक्म है। फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाहि वज़रुल बै ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। अल्लाह आगे कहते हैं ये तालीम वही बंदा हासिल कर सकता है जिसके दिल के अंदर खैर खाही का जज्बा हो,
جس کے دل کے اندر خیر کو حاصل کرنے کا جذبہ ہو. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. یہ بہترین نمونہ ہے، یہ بہترین چیز ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو لوگ میرے اور میرے نبی کو بات کو مانتے ہیں. ان لوگوں کے لیے اللہ کہہ رہے جو بندہ میری اور میرے نبی کی بات کو مانتا ہے یہ چیز ان کے لیے بہترین اور بہت زیادہ جو ہے فائدہ مند چیز ہوتی ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں جلد آنے کی فکریں کریں، جلد مسجد کو آئے. جمعہ کے دن ہفتے میں ایک مرتبہ بیان ہوتا ہے، اس بیان کو سنے. حالات پر بھی بیان ہوتے ہیں، ساری چیزیں ہوتی ہیں. اور جمعہ کے دن بھاگنے کی فکر جلد نہیں کرنا، سنتیں پڑھے، اطمینان سے جائے. 2 رکعت سنتوں کا مسم پڑھ کر مسجد سے باہر جائے. اللہ کے رسول کی سنت ہے، سنتوں کو توڑنے والا وہ نبی کی سفارش سے محروم ہو جاتا ہے، نبی کی سفارش سے محروم ہو جاتا ہے. دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھیں، نبی سے محبت صرف زبان کے اقرار سے نہیں ہوتی. نبی سے محبت صرف زبان کے اقرار سے نہیں ہوتی. میں اللہ کے رسول کا عاشق ہوں، میں اللہ کے رسول کا عاشق. بھائی عاشق ہے مانتے ہیں ہمیں، لیکن اللہ کے رسول کا عاشق کسے بولتے ہیں؟ جو اتباع کے اندر ہو، واقعتاً اللہ کے رسول کے بات کو سن کر عمل کرنے والا جو ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں یہ اللہ کے رسول سے محبت کرنے والا. بولتے کہ نہیں بولتے؟ اسی کو تو کہتے ہیں ان اللہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ کے رسول نے فرمایا اگر وہ مومن، وہ انسان، وہ مسلمان کامل ایمان والا نہیں، کیا ہے کامل ایمان والا نہیں جب تک کہ اس کے نزدیک میں اس کے خاندان سے بڑھ کر، اس کے بچوں سے بڑھ کر، اس کے اہل ویال سے بڑھ کر، اس کی دولت سے بڑھ کر جب تک میں اس کے نزدیک اہمیت والا نہیں تو وہ کامل ایمان والا نہیں. اللہ کے رسول کا حکم ہے یہ. تو اس لیے کامل ایمان والے کی علامت کیا؟ اللہ کے رسول نے جن جن چیزوں کی ہمیں تعلیم دی ان چیزوں کو روزانہ جان کر عمل کرنے کی کوشش کریں. اس لیے جمعہ کے دن جو ہے سنتوں کی پابندیاں کرے، جمعہ کے دن عمل کی کوششیں کرے. اللہ ہماری دنیا آخرت بنائیں گے. اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وَقُولُوا قَوْلِي هَذَا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.